وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ کس چیز پر گواہ ہے؟ جو وہ ناشکری کر رہا نا اس پر وہ خود بھی گواہ ہے، اسے بھی معلوم۔ ہم بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں، بہت کم لوگ کرتے لیکن کرتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا جیسا شکریہ ادا کرنا ہے ہم لوگ ویسا نہیں کر رہے۔ اگر جو لوگ دنیا میں اقرار نہیں بھی کریں گے لیکن قیامت کے دن انہیں اقرار کرنا پڑے گا، وہ لوگ قیامت کے دن اقرار کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے۔ اس کی دلیل سورہ زمر آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ دے رہا، ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، میں جیسا اللہ کا شکریہ ادا کرنا تھا نہیں کرا، جیسے اللہ کی عبادت کرنا تھا ویسے نہیں کرا، جیسے اللہ کو راضی کرنا تھا ویسا نہیں کرا، ہائے افسوس میں نے کوتاہی کی، میں غلطی کیا۔ یہ قیامت کے دن افسوس کرے گا، انسان افسوس کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بول رہا ہے اس آیت میں کہ انسان جو ناشکری کر رہا ہے اس پر وہ خود گواہ ہے، وہ ناشکری کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگلی آیت میں، سورۃ العادیات کی آیت نمبر 8 میں، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے۔ دیکھو پہلی چیز اللہ بیماری بتا دیا، بیماری کیا تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکری کر رہا ہے۔ بیماری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اس بیماری کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مال کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ ہے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ ہے، یہ وجہ ہے۔ مال کی محبت فطری ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بول رہا کہ مال کی محبت تو فطری ہے، اللہ تعالیٰ خود دل میں ڈال دیا مال کی محبت، ہر ایک کے دل میں مال کی محبت ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر انسان کے پاس ایک سونے کی وادی ہو، بہت بڑا پہاڑ بھی اگر سونے کا مل جائے، سونے کا ایک بہت بڑا باغ بھی مل جائے، وادی پوری کی پوری سونے کی مل جائے، انسان چاہے گا کہ ایسی وادی ایک اور میرے پاس ہوتی تو اچھا تھا۔ جو غریب ہے وہ سوچے گا اور تھوڑا میرے پاس زیادہ مال ہوتا تو اچھا تھا۔ جس کے پاس مال ہے، لکھپتی ہوتا تو میں اچھا تھا، لکھپتی سوچتا کہ کروڑ پتی ہوتا تو اچھا تھا، کروڑ پتی سوچتا کہ اس محلے کا، اس علاقے کا میں سب سے بڑا امیر ہوتا تو اچھا تھا، جب علاقے کا امیر بن جاتا تو سوچتا کہ میں پورے اسٹیٹ کا سب سے زیادہ امیر بنتا تو اچھا، اسٹیٹ کا اگر بن جاتا تو سوچتا کہ اس ملک کا، اس ہندوستان کا سب سے بڑا امیر میں ہی بن جاتا تو اچھا تھا، جب ایک ملک کا بھی امیر بن جاتا تو سوچتا کہ ورلڈ میں سب سے نمبر 1 امیر میں بن کے رہوں، میں بن کے رہوں۔ یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کہتے ہیں انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہوتی تو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس 2 وادیاں ہو، اور اگر اس کا منہ، اس کا پیٹ جو ہے مٹی کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں بھرتا، اس کا پیٹ مٹی کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں بھرتا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ کتنا بھی مال ہے تو اور ہونا اور ہونا اور ہونا، یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس کا پیٹ بھرتا ہے کب؟ اس کا منہ بھرتا ہے کب؟ جب وہ مر جاتا ہے، مر کے مٹی میں مل جاتا ہے، تبھی اس کا پیٹ بھرتا۔ لیکن جتنے دن زندہ رہتا اس کی خواہش اور زیادہ ہونے کی خواہش رہتی ہے۔ یہ اصل میں وجہ ہے، یہ اصل میں وجہ ہے جو انسان آج اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا؟ میری امت کا فتنہ مال ہے، ترمذی کی روایت۔ اس امت کا ایک فتنے تو بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سے ایک فتنہ مال ہے۔ مال کی وجہ سے بہت سارے گناہ ہوں گے، مال کی وجہ سے بہت سارے حرام کام ہوں گے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے۔ دیکھیے مال کا ہونا یا مال کمانا یا لکھپتی کروڑپتی بننا کوئی برا نہیں ہے، لیکن اس مال کا غلط استعمال کرنا یہ برا ہے۔ خوب کماؤ، اسلام منع نہیں کرتا، خوب مالدار بنو، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اس مال کا صحیح استعمال کرو، اس مال کا، اس پیسے کا حق بھی ادا کرو، تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی دلیل قرآن سے بھی دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ آیت نمبر 10 میں کیا بولا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کون سی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ بول رہا؟ جمعہ کے دن نماز مکمل ہو گئی، نماز پڑھ لیے تو پھر جاؤ اپنے کاروبار میں،
جاؤ اپنے دکانوں کو کھولو، جاؤ محنت کرو، مزدوری کرو، جو کام کرنا ہے کرو، نماز پڑھ لے کے گھروں میں بیٹھو نہیں بولا اللہ تعالیٰ۔ خوب کماؤ، پیسے کمانے سے منع نہیں کرتا اسلام، قرآن تو کہتا ہے کہ کماؤ، اچھے کروڑ پتی بنو، مالدار بنو، بہت اچھی چیز ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی جا کے کام کرو، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، برکت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ غریب رہو نہیں بول رہا، لیکن اس مال کو حلال طریقے سے کماؤ اور اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اس مال کو دل میں نہ بٹھاؤ، اس مال کے غلام نہ بن جاؤ، دل اس کا غلام نہ بنے، اور اس مال کی وجہ سے تمہارے اندر تکبر نہ آ جائے، اس مال کی وجہ سے تمہارے اندر گھمنڈ نہ آ جائے، اس مال کی محبت میں دوسرے لوگوں کو، غریب لوگوں کو حقیر نہ سمجھنے والے بن جاؤ، اس مال کی تکبر میں تم دوسروں پر ظلم کرنے والے ظالم نہ بن جاؤ۔ اگر ایسا ہے تو پھر مال کمانا تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ کاروبار کے لیے آج نماز چھوڑ دیتے ہیں، مال کے لیے آج نماز چھوڑ دیتے ہیں، جائیداد کے لیے آج رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، مال کی محبت میں زکوٰۃ چرا لیتے ہیں، تو پھر یہ مال فتنہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، آج اکثر نمازوں کو چھوڑنے والے کس لیے نمازوں کو چھوڑ رہے؟ مال کی محبت میں، پیسے کی محبت میں۔ دکان بند کرنا بڑا مشکل ہے، نماز کا ٹائم ہو رہا تو۔ جائیداد کے لیے رشتوں کو توڑ دینا تو بڑا آسان ہو گیا ہے۔ پراپرٹی کے لیے سگے بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن رہے ہیں، سگی بہنوں کو جائیداد سے بے دخل کرنے کے لیے لڑائیاں، جھگڑے، کورٹ کیس، بلکہ ماں باپ اور بچوں کے درمیان اتنے زیادہ لڑائیاں، اتنے زیادہ دشمنیاں، کورٹ کیس، بلکہ قتل تک بات چلے جا رہی۔ ماں باپ کو قتل کر دو تو جائیداد ہماری ہو جائے گی، چھوٹے بھائی کو قتل کر دو تو حیث و پراپرٹی پوری مجھے مل جائے گی، بڑے بھائی کی یہ خواہش ہے۔ آج مال کے پیچھے، مال کی محبت میں رشتوں کو توڑا جا رہا ہے، رشتوں کو ختم کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ مال فتنہ ہے، یاد رکھو۔ تو اس لیے آج رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، الحمدللہ اسی رمضان میں کئی لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن کئی لوگ زکوٰۃ چراتے بھی ہیں، مال کی محبت میں زکوٰۃ چرا لیتے ہیں۔ نہیں بھائی، زکوٰۃ دیے تو چلے جاتا، ختم ہو جاتا، اس لیے چرا لو، چھپا لو، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے لوگ۔ تو یاد رکھو، ایسے لوگوں کے لیے پھر مال فتنہ ہے۔ اور جو لوگ مال زیادہ ہے بول کے فضول خرچی کرتے ہیں، مال زیادہ ہے بول کے مال کی محبت میں فیشن پرستی کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، شادیوں میں اڑاتے ہیں، ایک طرف غریب بھوکا مرتا ہے تو دوسری طرف امیر کی بیٹیوں کے شادیوں میں، بیٹوں کے شادیوں میں لاکھوں روپے اڑتے ہیں، 10 قسم کے کھانے، لاکھوں روپے کے فنکشن ہالز، ویڈیوگرافی، ناچ گانا، لوگوں کے لیے دکھاوے کے لیے کروڑوں کے لاکھوں کے خرچے کرتے ہوئے آج شادیوں میں اڑا رہے ہیں۔ تو اس طرح مال کی محبت میں فضول خرچی کرو گے، مال کی محبت میں بے حیا بے شرم بنو گے، اور جتنے زیادہ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے، جتنا زیادہ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے، جتنے زیادہ لوگ مالدار ہوتے ہیں، انہی لوگوں کے طرف سے یہ دکھاوا، یہ فیشن پرستی بھی بڑھتے ہوئے نظر آ جاتی ہے۔ جتنا زیادہ مالدار ہوتا ہے اتنے کم کپڑے پہنتے ہوئے آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ تو یاد رکھو، یہی مال کی محبت جو ہے، یہی مال کی محبت فتنہ بنتی ہے۔ اگر مال کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو